تو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پابندی لگائی کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کھانی نہیں، شکار نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ نے آزمایا ایسے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں بہت آیا کرتی تھی، تو قرآن کہتا ہے کہ 3 حصوں میں بنی اسرائیل بٹ گئے۔ ایک وہ جنہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کھاؤ یار، اور تھوڑا تھوڑا ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا، تو ڈائریکٹ شکار کرنے کے بجائے انہوں نے کہا یہ ہفتے کو اتنی آتی ہیں اور ہفتے کو پھر یہ چلی جاتی ہیں، اتوار کو اتنی آتی نہیں ہے، تو ہفتے کو جال لگا کے ان کو پھانس لو، نکالو اتوار کو۔ تو بات تو وہی ہو گئی نا، ہفتے کو یہ آئیں گی تو ان کو کیا کر لو، پکڑ لو، اور نکالو کس دن، اتوار کو۔ تھوڑا سا صبر کر لیتے بھائی، کہ جب اللہ نے ہفتے کو پابندی لگائی ہے، اس کا مطلب یہ جو ہفتے کے دن زیادہ آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، آزمائش ہے، تو وہ اللہ ہم سے ویسے بھی تو نوالا چھین سکتا ہے نا۔ تو جب اللہ نے پابندی لگائی ہے تو اللہ ہم سے ویسے بھی چھین سکتا ہے، تو اللہ کی پابندی پر عمل کر لو، یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، آزمائش ہے۔ لیکن انسان شہوت سے جب مغلوب ہوتا ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناکام وہ شخص ہے جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ہفتے کو دن پابندی لگائی، اور مچھلیاں ہول سیل کے حساب سے کس دن آ رہی ہیں، ہفتے کو۔ اب ان کو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے تھی کہ یار مچھلی کو ہفتہ اتوار کا کیا پتا، یہ جو ہفتے ہی کو لازمی آ رہی ہے یہ ہمارا امتحان ہے۔ لیکن کیا کیا، ایک فریق نے کیا کیا، جال لگا دیا، اور شکار کرنا، جال لگا لیتے تھے ہفتے کو اور اتوار کو نکال لیا کرتے تھے، کہ دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے نا، کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو منع کیا پیغمبر نے، تو کہیں کوئی بات نہیں، ہم کوئی ہفتے کو تھوڑی، ہم تو اتوار کو نکال رہے ہیں شکار۔ تو یہ وہ ہیلا ہے جو حرام ہے۔ ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ٹیلی ویژن پہ ایک مشہور اسکالر ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اکثر آتے رہتے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ ایک مفتی نے یہ ہیلا بتایا ہے، اگر اس ہیلے پر عمل کر لیں تو یہ چیز جائز ہو جائے گی۔ تو آج کل قرآن و حدیث کے نام پہ نا جو بھی بیٹھ جائے بس وہ حدیثوں کے ریفرنس پیش کر دے، لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا یہ ہیلے ویلے حنفی فقہا نے لکھے ہیں، حنفیوں کو لتاڑنا شروع کر دیا بیٹھ کے، یہ حنفی مولویوں کا کام ہے ہیلے بتانا، یہ سود سے بچنے کا ہیلا، یہ فلانے کام کا ہیلا، ہیلے اسلام میں کیا ہیں، حرام ہیں۔ اور پھر یہی بنی اسرائیل نے ہیلے کیے اور اللہ نے ان کو کیا دے دیا، عذاب دے دیا۔ تو میں تو تھا نہیں، میں نے کہا میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں ان سے عرض کرتا ہوں، لوگ تو خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ کیسی زبردست بات کی، اور حنفی سارے علماء جتنے بھی تھے ان کو کیا قرار دے دیا، گمراہ۔ اس لیے کہتے ہیں پراپر طریقے سے جب تک علم حاصل نہ ہونا انسان گمراہی پھیلاتا ہے۔ نیم ڈاکٹر خطرہ جان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نیم حکیم نیم ڈاکٹر، تو ایسے ہی نیم علم بھی کیا ہے، خطرہ ایمان ہے۔ قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جائز ہیلے بھی ہوتے ہیں اور ناجائز ہیلے بھی ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا جو ہیلا تھا وہ بھی ہیلا تھا مگر حرام تھا۔ ایک ہیلا خود اللہ نے بتایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام جب بیمار تھے نا تو آپ کی زوجہ نے آپ کی بہت خدمت کی، بہت زیادہ خدمت کی، لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو طبیعت میں ذرا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو کسی موقع پر خدمت میں ذرا کوتاہی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں صحیح ہو گیا تو اللہ کی قسم تجھے 100 کوڑے ماروں گا میں۔ غصے میں نا حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم اٹھا لوں گا۔ اب جب غصہ ختم ہوا تو احساس ہوا کہ اتنی وفادار بیوی جو بیچاری اتنی خدمت کر رہی ہے، تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، اس کو کوڑے مارنا تو کسی بھی طرح بولو نا بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر قسم اٹھا کے پوری نہ کریں تو پیغمبر کو اس پہ بھی ضمیر مطمئن نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے نام کی قسم اٹھائیے، کیوں قسم اٹھا کے پورا نہ کرنا، یہ تو اللہ کے نام کی ایک قسم کی، یعنی آپ نے اللہ کو وہ عظمت نہیں دی جو اس کا حق بنتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ایوب علیہ السلام کو کہا جب وہ ٹھیک ہو گئے، ہم نے کہا خذ بیدک ضغثاً، ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں اور ایک ہی دفعہ لگا دیں، ٹھیک ہے نا، ولا تحنس، اور آپ قسم میں حانس نہ ہو، قسم نہ توڑیں، قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور بیوی کو بھی پتہ ہے کہ یہ ذلت کے لیے نہیں لگایا جا رہا بلکہ یہ اپنا ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک ہیلا ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟
یہ بھی ایک ہیلا ہے, تدبیر ہے. تو حنفی علماء جن ہیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس قسم کے ہیلے ہیں, وہ برائی سے بچنے کے لیے ہیں. اور بنی اسرائیل جو ہیلا کر رہے تھے برائی سے بچنے کے لیے نہیں, بلکہ برائی کو حلال کرنے کے لیے, برائی سے جو مقصد تھا اس مقصد کو ختم کرنے کے لیے. مقصد یعنی مقصد وہی حاصل ہو رہا ہے. ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام کو حلال کر دے, اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو بچنے کے لیے جو ہیلا ہوگا وہ نہ صرف جائز ہوگا بلکہ پسندیدہ ہوگا, کیونکہ اس سے شریعت کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں. اور یہ ہیلے حدیث سے بھی ثابت ہے. کہ وقت موضوع چینج ہو جائے گا, ورنہ میں حدیث کے بھی حوالے دیتا کہ سود سے بچنے کا نبی نے ہیلا بتایا صحابی کو, رزلٹ وہی ہو رہا ہے, لیکن آپ نے حکم دیا کہ اس طرح سے کر لو گے تو یہ کاروبار جائز ہو جائے گا, اس طرح سے کرو گے تو یہ سود بن جائے گا. نتیجہ دونوں میں ایک ہی نکل رہا ہے. تو اس لیے علم ہمیشہ اہل علم سے سیکھا جائے گا. کوئی بھی اٹھ کے حدیثوں کے ریفرنس دینا شروع کر دے یہ معتبر نہیں ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی گئے اور ڈاکٹر نے کہا آپ کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے فلاں دوا کھائیں, میڈیکل سائنس کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہوا ہے, کھا لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ بولو گے جی میں نے کتاب کے حوالے دیکھنے ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا, میں حوالے ہی نہ, میں میڈیکل سائنس کی کتاب نہ پڑھ لیتا. ڈاکٹر بتائے گا کہ بھائی یہ جو حوالہ ہے یہ کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہر چیز کتاب میں پوری ڈیٹیل سے تھوڑی ہوتی ہے. ڈاکٹر بتائے گا کہ بھائی یہ جو حوالہ لکھا ہوا ہے یا آپ نے اس بیماری میں یہ دوا کھانی ہے, میں دوسری کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کی عمر 60 سال سے زائد ہو, یا جن کو یہ بیماری نہ ہو. یہ 10 چیزیں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے کبھی بھی میڈیکل سائنس میں حوالے نہیں لیے جاتے بلکہ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر فراڈی بھی ہوتے ہیں, تو بھائی 1 نمبر بھی تو ہوتے ہیں. تو یہ تحقیق کی جاتی ہے ان میں کون 1 نمبر ہے اور کون 2 نمبر ہے. تو اسی طرح مسائل کے معاملے میں عوام پر لازم ہے کہ وہ تحقیق کرے کون 1 نمبر مفتی ہے, کون 2 نمبر ہیں. تو جو قابل اعتماد ہے ان کی رائے کو فالو کرے. پھر وہ یہ فروعی مسائل میں, عقیدے میں نہیں. عقائد میں تو ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کیا جائے گا. تو خیر, تو اللہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں 3 جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت وہ بن گئی جس نے دبا کے مچھلی کا شکار شروع کر دیا. ایک جماعت وہ ہو گئی جس نے مچھلی کا شکار نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا بھی اور جو شکار کر رہے تھے ان کو روکنے کی کوشش بھی شروع کر دی. تو یہ ہوتے ہیں نمبر 1. یہ کون ہوتے ہیں کہ بھائی خود بھی ٹھیک بننا ہے اور معاشرے کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے. اور ایسے ترغیب دی ان کو کہ وہ نہیں مان رہے تھے, وہ ہیل و حجت شروع کر دی انہوں نے کہ ہم اتوار کو شکار کر رہے ہیں, ہفتے کو تھوڑی کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو درمیانی طبقہ تھا نا, جو خود تو شکار نہیں کر رہا تھا لیکن تبلیغ بھی نہیں کر رہا تھا, انہوں نے تبلیغ کرنے والوں کو کہا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا, کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کی ہلاکت کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے. کیونکہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں, تو ان کو تبلیغ کا کیا فائدہ, چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ. یعنی انہوں نے جو دعوت دینے والے تھے ان کو بھی سمجھانا شروع کیا کہ انہوں نے تو مرنا ہی مرنا ہے. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, شاید بچ جائیں. بھائی کتنی فکر تھی دیکھو ان میں, ان کو پتا تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں, لیکن کہا کہ یہ تو ہمارا خیال ہے نا کہ نہیں مانیں گے. 0.001% چانس تو ہے نا کہ شاید مان جائیں, شاید مان جائیں. 0.001% چانس ہے کہ شاید مان جائیں. اور اگر نہیں بھی مانے, مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ, کل قیامت میں ہم اپنے رب کو کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے روکنے کی کوشش کی تھی. تو ثواب تو مل جائے گا نا ہمیں. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں, خاندانی. کیا کہلاتے ہیں ایسے لوگ معاشرے میں, خاندانی, جو کہتے ہیں یار اپنا کام کیے جاؤ. تو یہ جو دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں, اچھا اللہ نے پھر ہلاک کر دیا ان کو, بندر اور خنزیر بنا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. اللہ جب وہ رات کو سوئے ہیں نا, جنہوں نے مچھلی کا شکار کر رہے تھے, رات کو سوئے ہیں تو صبح اٹھے تو کوئی بندر بن چکا تھا, کوئی خنزیر سور کی شکل بن چکی تھی کسی کی. پھر حدیث میں آتا ہے 3 دن کے بعد اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا. یہ جو نسلیں بندروں کی اور سور کی چل رہی ہیں, ان کا ان بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ ان کو پکڑ کے کوٹنا شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ کہ یار یہ وہی ہیں, انہوں نے نافرمانی کی تھی.
تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, پھر ختم کر دیا اس نسل کو.